السلام علیکم. امتیازی باتوں کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں امتیاز. بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، بنا کر فقیروں کا ہم بھیس غالب، تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں. 15-16 سال پہلے میں ایک بازار سے گزر رہا تھا تو میں نے گاڑی پارک کی تو میں نے نوٹس کیا کہ جہاں پہ میں گاڑی پارک کرنے لگا ہوں وہاں پر ایک شخص جو غالباً غبارے وغیرہ بیچ رہا تھا، تو اس نے بڑی عزت و تکریم کے ساتھ اور بڑے بظاہر ایک پروٹوکول کے ساتھ مجھے گاڑی پارک کروائی. میں سمجھ گیا کہ ظاہر ہے وہ اپنی چیز وغیرہ بیچنا چاہتا ہے تاکہ اس کو کچھ پیسے وغیرہ ملیں. تو میں نے گاڑی پارک کی اور میں نے بڑے رسمن سے انداز میں اس سے کچھ چیزیں لیں اور اس کو جتنا بھی معاوضہ بنتا تھا اس سے تھوڑے سے زیادہ پیسے دیے. تو جب میں وہاں سے گاڑی لے کے نکلنے لگا تو وہ دوبارہ اٹھ کے آیا اور اس نے پھر بہت ہی، جس طرح آپ کسی کو رسپیکٹ دیتے ہیں اور بہت کوئی اہمیت دیتے ہیں، تو اس نے پھر اس طرح سے وہ گاڑی نکلوائی وہاں سے. تو میں نے شیشہ نیچے کر کے اس سے کہا کہ تھوڑی کیوریوسٹی کے انداز میں نے اس سے کہا کہ بھائی آپ مجھے اتنی عزت اور اتنی اہمیت کیوں دے رہے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ کیا کریں، بچوں کی خاطر کرنا پڑتا ہے. تو میں نے، ظاہر ہے اس بات کا اثر تو ہوا، لیکن میں نے فوراً فی البدیہہ سا اس سے کہا تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر میں آپ کو پیسے نہ دیتا اور زیادہ جو آپ کا معاوضہ بنتا تھا یا آپ کی یہ مجبوری نہ ہوتی تو کیا آپ مجھے عزت اور اہمیت نہ دیتے؟ تو اس نے کہا بھائی ایسی بات تو نہیں ہے، ابھی آپ سے پہلے اور ابھی بھی آپ دیکھیں یہاں آپ کے بعد بہت سارے لوگ آئیں گے، تو وہ پیسے دیں یا نہ دیں یہ تو ان کا عمل ہے. جو لوگ جو بھی یہاں آتے ہیں، جب آپ آئے تھے میں نے گاڑی لگوائی تھی تو مجھے تو نہیں معلوم تھا کہ آپ مجھے کچھ دیں گے بھی، تو میں یوں ہی جو بھی میرے سامنے آتا ہے میں اس سے بہت عزت سے اور اہمیت سے پیش آتا ہوں. میں اس بارے میں اس کی بات سننے کے بعد بہت غور کرتا رہا کہ ہم جب بھی کسی کو تعظیم اور تکریم کے ساتھ، جب کسی کے ساتھ ہم پیش آتے ہیں اور کسی کو اہمیت دیتے ہیں تو کیا وہ بے لوث ہوتی ہے؟ اور میں یہ سوچ رہا تھا جب میں نے اس کو پیسے دیے کہ میں نے تو بہت سخاوت اور فیاضی کا مظاہرہ کیا اور میں نے اس کو چند پیسے اوپر دیے، لیکن اس شخص نے مجھے یہ بتایا اور یہ مجھے لیسن سکھایا کہ پیسوں سے اس کی غرض نہیں تھی. وہ تو کوئی بھی ہو، اس کو یہ اب عادت ہو چکی ہوئی ہے کہ وہ سب کے ساتھ اسی طرح سے پیش آتا ہے اور وہ اپنے رویے میں، اس کے رویے میں یہ شامل ہو چکا ہوا ہے کہ وہ دوسرے کو عزت اور تکریم دیتا ہے. یہاں مجھے یاد آ رہا ہے یہ چند دن پہلے ہمارے بہت قریبی ہر دل عزیز انکل تجمل صاحب، ان کی ڈیتھ ہوئی. وہ ایکس ایمبیسڈر بھی تھے اور ان کے ساتھ میرا تعلق بہت پرانا نہیں تھا. یہ تقریباً 2-3 سال پہلے ہی شاید پہلی ملاقات ہوئی ہوگی، اور جو میری ان کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں وہ کوئی بہت زیادہ بھی نہیں تھیں، کوئی ہارڈلی 4-5 موقعوں پہ ان سے ملاقات ہوئی. لیکن جب بھی ملاقات ہوئی جو خاص بات تھی وہ ان کی پرسنالٹی کی اور ان کی شخصیت کی. خاص بات یہ تھی کہ آپ ان سے جب ملتے تھے تو یہ آپ کو محسوس نہیں ہوتا تھا کہ وہ بہت گھمنڈ میں اور بہت تکبر میں ہوں گے، اور جس طرح سے ایک عام تصور کیا جاتا ہے کہ جس طرح ڈپلومیٹس وغیرہ ہوتے ہیں بہت رکھ رکھاؤ والے اور بڑا ڈسٹنس رکھنے والے. وہ جب بھی ان سے ملاقات ہوئی تو وہ مجھے ہمیشہ ایسی فیلنگ آئی کہ جیسے میں ان کو بہت عرصے سے جانتا ہوں. اور ان کے ساتھ ملاقات کے وہ جو چند لمحے گزرے اس میں اتنی ان کے ساتھ گفتگو بے تکلف اور اتنی شائستہ انداز میں ہوتی تھی کہ جس کو ظاہر ہے اب ہم بہت مس کرتے ہیں اور کریں گے بھی. ان کا تذکرہ میں نے اس لیے کیا کہ ایک دفعہ میں ان کے گھر لیپ ٹاپ دینے کے لیے گیا اور میں نے ان سے ذکر نہیں کیا کہ میں آ رہا ہوں. میں جب ان کے گھر پہنچا تو جو اہل خانہ تھے وہ خود گھر میں موجود نہیں تھے. اہل خانہ جو تھے ان کو میں نے وہ کہا کہ جی یہ وہ لیپ ٹاپ ان کو دینا تھا، یہ ان کی امانت ہے، تو میں وہ دینے کے لیے آیا ہوں.
تو انکل نہیں ہیں، جب آئیں تو ان کو میرا سلام کہہ دیجیے گا، اور خیریت وغیرہ دریافت کی اور میں چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد مجھے ان کا میسج آیا، اور وہ میسج ابھی بھی میرے پاس ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا کہ یہ میری بدقسمتی ہے، اٹ از مائی بیڈ لک کہ میں آپ سے آج ملاقات نہیں کر سکا۔ اور میں ان کا میسج پڑھ کے اپنے آپ کو اندر ہی اندر اہم بھی سمجھ رہا تھا۔ انہوں نے مجھے، حالانکہ وہ عمر میں میرے سے بہت بڑے تھے، انہوں نے مجھے اہمیت دی، حالانکہ ہماری کو ملاقات زیادہ بھی نہیں تھی، لیکن ان کا یہ بات کہنے کا انداز، ان کا اپنی سراؤنڈنگ میں اپنے ارد گرد لوگوں کو، چاہے وہ بڑے ہوں چاہے وہ چھوٹے ہوں، وہ جب بھی ملیں تو وہ اس انداز سے ملے کہ جیسے بے لوث کسی کو اہمیت اور عزت اور تکریم اور کسی کی عزت نفس کو بڑھا رہے ہوں۔ میں یہ ان کی بات کو، جب یہ آج ویڈیو ریکارڈ کرنے سے پہلے میں سوچ رہا تھا، اور مجھے وہ اس غبارے والے کی بھی بات یاد آئی، تو میں نے یہ سوچا کہ سخاوت کے بہت سے پہلو ہیں۔ سخاوت ظاہر ہے ہم دولت بانٹنے سے، کسی کو کچھ روپے پیسے دیے، وہ بھی سخاوت کا ایک پہلو ہے، لیکن سخاوت کا جو یہ ایک پہلو ہے جس میں آپ بے لوث کسی کو اہمیت دے دیتے ہیں، کسی کی عزت نفس کو بڑھاتے ہیں، کسی کو یہ احساس دلاتے ہیں کہ وہ کتنا اہم ہے، اور اس کو اس کی توقعات سے زیادہ اس کو عزت دیتے ہیں، یہ بھی سخاوت کا ایک پہلو ہے۔ ہم اپنے ارد گرد لوگوں کو جب اپنے اس رویے سے یہ ایک امپورٹنس دیتے ہیں، ان کو توجہ دیتے ہیں، یہ بھی سخاوت کا ایک پہلو ہے جس کے اوپر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ کل ایک دوست سے بات ہو رہی تھی تو اس نے یہ کہا کہ ہم نے اکثر سنا ہے ٹائم از منی، وقت بہت قیمتی ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اور کچھ نہیں کسی کے لیے کر سکتے تو کم از کم ہم جو سب سے ہماری پریشس کموڈٹی ہے، جو آج کل بہت زیادہ قیمتی ہمارے پاس اثاثہ ہے، وہ ہمارا وقت ہے۔ ہم کسی کے لیے جب ایک لسنر کا کام کرتے ہیں، جب کوئی ہمارے سامنے آ کے اپنی صرف بات شیئر کرتا ہے اور ہم صرف اس کو وقت ہی دے پاتے ہیں، یہ بھی فیاضی کا ایک پہلو ہے۔ سخاوت کا یہ بھی ایک پہلو ہے کہ ہم کسی کو وقت اور اپنا ٹائم کا کچھ حصہ دیتے ہیں۔ آج کل کے دور میں تو اس کی شاید اور بھی زیادہ اہمیت ہوگی، اتنا فاسٹ دور ہے، سب بہت مصروف ہیں، لیکن اس مصروفیت کے اندر جب ہم کسی کو یہ اہمیت کا احساس دلاتے ہیں، چاہے وہ اپنا وقت دے کر ہی کیوں نہ ہو، چاہے آپ راستے میں رکے ہوئے ہیں اور آپ نے یہ سوچا کہ میں گھر جا رہا ہوں اور اپنے قریبی کسی لوگوں کے لیے، اپنی والدہ کے لیے، اپنے پیرنٹس کے لیے، بہن بھائی کے لیے میں نے رک کے پھولوں کا ایک گلدستہ لیا، وہ 10 منٹ لگائے، وہ 10 منٹ اس کے بارے میں سوچا، رک کے انتظار کیا، یہ آپ نے کسی کو اہمیت دی ہے، یہ بھی آپ کی فیاضی اور سخاوت کا ایک نمونہ ہے۔ ہر وہ سخاوت جو بے لوث ہو، کسی غرض کے بغیر ہو، دھوکے اور اس میں کوئی ہڈن لالچ نہ ہو، اور وہ مسکراہٹیں بانٹنے کا سبب بنے، وہ سخاوت امتیازی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔